السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ شفاعت اور وسیلے کی حقیقت اس عنوان کے تحت کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے، بڑا اہم عنوان آج میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگوں سے توجہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس مسئلے کو سمجھیے، اس بات کو سمجھیے۔ تو بہرحال سفارش کا مطلب کیا ہوتا؟ سفارش کا مطلب ہوتا ہے کسی کمزور آدمی کے مدد کے لیے کسی بڑے آدمی کے ساتھ مل جانا، یہ سفارش ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن کسی گناہگار آدمی کی مغفرت اور بخشش کے لیے، یاد رکھو سفارش کا مطلب قیامت کے دن کسی گناہگار آدمی کی مغفرت اور بخشش کے لیے کسی فرشتے یا نبی یا ولی کا اللہ کے آگے ریکویسٹ کرنا، سفارش کرنا، اسی کو شفاعت کہتے ہیں۔ یعنی ہم لوگ عام طور پر جو سمجھتے ہیں نا کہ نہیں بھائی ہم تو گناہ گار ہیں، اللہ ہماری کہاں سنتا، ہم جب تک کسی کی سفارش نہیں لیں گے، یعنی ہماری سفارش کوئی نہیں کرے گا تو ہم جنت میں کیسے جائیں گے، یہ سوچ کر کوئی کسی فرشتے یا کسی ولی یا کسی بڑے آدمی یا کسی نیک آدمی کو یہ ہمارا سفارشی ہے سمجھنا، ٹھیک ہے نا، اس طرح سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے غلط فہمیاں ہیں اسی سفارش کے مسئلے کو لے کر، جیسا کہ اللہ کے کچھ پیارے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ محبوب اور پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، تو اللہ کے ہاں ان کا چلتا ہے، اللہ کے ہاں ان کا کوئی مرتبہ ہے، تو یہ لوگ اللہ سے جو بھی کہیں گے، جو بھی مانگیں گے، اللہ ان کی سن لیتا ہے، اس لیے ان لوگوں کا اللہ کے ہاں چلتا ہے۔ تو اب ان کی ہر بات کیونکہ اللہ تعالیٰ مان لیتا، لہذا اگر ہم کسی ولی کے دامن کو اگر پکڑ لیں گے، کسی بزرگ کو اگر ہم پکڑ لیں گے، اس کے سلسلے سے جڑ جائیں گے اور اس بزرگ کو اگر راضی کر لیں گے تو بس ہمارے لیے کافی ہے، قیامت کے دن وہ بزرگ ہماری سفارش کر دیں گے، ہماری بخشش کرا دیں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگ کے ہمیں جنت میں داخل کرا دیں گے۔ یہ ہمارے ہاں عقیدہ ہے۔ اسی لیے یہ پیری مریدی، اسی لیے بزرگوں کا وسیلہ، واسطہ یا سفارش، یہ تمام چیزیں۔ اسی طرح درگاہوں کے پاس جانے والے بھی آج یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو انہیں مددگار نہیں سمجھتے، اولاد دینے والا نہیں سمجھتے، لیکن کیونکہ وہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، اب ہم وہ بزرگ کا دامن پکڑ لیں گے، بس کافی ہے، کل قیامت کے دن یہ بزرگ کیونکہ یہ اللہ کے ولی ہے، نیک ہے، تو یہ اللہ کے ہاں کل قیامت کے دن ہمارے لیے ریکویسٹ کریں گے، ہماری سفارش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بات مان لے گا اور ہمیں جنت میں داخل کرا لے گا۔ یہ عقیدہ ہے اکثر مسلمانوں کا، لیکن اس میں سچائی کتنی ہے،
یہ اب ہم لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہی ایک غلط عقیدہ، یہی ایک غلط سوچ جس کی وجہ سے کئی گناہ ہوتے ہیں، کئی گناہ ہوتے ہیں دنیا میں بھی، اور اس کا بہت بڑا نقصان آخرت میں بھی ہونے والا ہے۔ اور لوگوں کے عقائد اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ایک واقعہ، ایک آدمی، بلکہ کچھ دن پہلے نیوز میں بھی آیا تھا، بلکہ یہ کوئی ان پڑھ کا واقعہ نہیں، انجینئرنگ کرنے والا ایک آدمی، انجینئر تھا، بہرحال وہ جاب بھی کرتا تھا، پڑھا لکھا آدمی ہے، لیکن وہ ایک پیر صاحب کو پکڑ لیا تھا اور اس کی اندھی عقیدت میں اتنا ڈوب گیا تھا کہ وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کے پیر کے پاس جنت کا ٹکٹ خرید لیا تھا۔ جنت کا ٹکٹ دنیا میں اس کا پیر اسے دے دیا، اس کے لیے 13 لاکھ تقریباً، نیوز میں آئی تھی 1 سال پہلے کی یہ رپورٹ تھی، 13 یا 14 لاکھ روپے اسے دینا پڑا۔ ہمارے تلنگانہ کا ہی یہ واقعہ ہے۔ ایسے لوگ ہیں، بلکہ یہ پیری مریدی میں جو لوگ ڈوب جاتے ہیں، ان لوگوں کی تو اتنی اندھے عقیدے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، ان کا انتقال ہو گیا، جب اس کے بیٹے کو، یعنی ان کے خاندان میں پورے پیر مریدی یہی سسٹم چلتا ہے، تو جب ان کا وہ بزرگ کا انتقال ہو گیا تو ان کا بیٹا گیا اور پیر صاحب سے کہنے لگا، پیر صاحب، کیونکہ یہ لوگ اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ اب ان کا پیر جو کہتا ہے وہی کرتے ہیں، اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کہتے، کوئی عمل نہیں کرتے۔ بلکہ کچھ عورتوں کو جب ہماری ان لوگوں سے بات ہوئی یا فون پہ بات ہوئی، تو جب ان کو بلایا گیا، دیکھو یہاں پر اجتماع ہے، آپ لوگ آئیے، تو ایک عورت جواب دینے لگی، نہیں، ہمارے پیر صاحب کسی بھی اجتماع میں جانے سے ہمیں منع کرتے ہیں، ہم نہیں آ سکتے۔ یعنی دین کی بات بھی سننا ہے تو پیر صاحب بولیں گے تو ہم سنیں گے، نہیں تو نہیں سنیں گے۔ تو بہرحال وہ آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ ان کا بیٹا تھا نوجوان، وہ جا کے کہنے لگا، پیر صاحب، پھر اب ہمارے ابا کا تو انتقال ہو گیا، اب کیا کریں؟ اب ہمارے ابا کو مرنے کے بعد پھر جنت کی ضرورت ہے، وہاں پر چین و سکون کی ضرورت ہے، تو اب جنت میں ایک گھر کی ضرورت ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، کچھ پیسے لے کے آؤ، میں تمہیں جو ہے نا تمہارے والد صاحب کو وہاں پر جنت میں ایک گھر دلاؤں گا۔ پھر اس کے بعد ان کے بیٹے نے کہا، نہیں، پھر صرف گھر ملے تو کیا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ چیزیں تو ہونا نا، ایک باغ وغیرہ کچھ تو بھی نظر آئے تو بہتر ہوگا، اور جو ہے نا انٹرٹینمنٹ ہوگا وہاں پر، تو ہمارے والد صاحب کے لیے ایک جنت میں باغ ہونا، ٹھیک ہے، اور اتنے پیسے لے کے آؤ۔ وہ بھی لے کے گیا ایک باغ۔ اب پیر صاحب یہیں سے دلا رہے، پیسے لے رہے ان کے بیٹے کے پاس سے، اور ان کے والد صاحب کے لیے کیا ہے، جنت میں گھر دلا دیے، جنت میں باغ دلا دیے، اور جنت میں ایک نہر دلا دیے، جتنے پیسے وہ دے رہا اتنی تمام چیزیں دلا دیے۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، اس کے بیٹے کو یہ خیال آیا، ابھی ہماری اماں کا تو انتقال نہیں ہوا، ہمارے اماں تو ابھی زندہ ہے، لیکن ہمارے ابا مر گئے، اب وہاں پر پھر کیسے اکیلے رہیں گے؟ تو پیر صاحب بولے، ٹھیک ہے، اور کچھ پیسے لے کے آؤ، جنت کی حور بھی دلاتا ہوں۔ سمجھ رہے؟ تو ایسے اندھے عقیدے ہمارے ہاں، یہ کوئی جھوٹی باتیں نہیں بول رہا ہوں، یہ تمام چیزیں جو ہمارے مسلمان ماحول میں ہو رہے، یہی چیزیں ہو رہے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو یہ سفارش کا غلط عقیدہ مسلمانوں کو کیا ہے، بہت زیادہ بگاڑ کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے کئی کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ کیسے؟ پہلی چیز، جو یہ مان لیتا کہ نہیں، اب میں نے ایک بزرگ کو پکڑ لیا، ایک بڑے کو، ولی کو مان لیا، اب وہ میری سفارش کرا دیں گے، اب اس کا یہ عقیدہ ہے، میں ایک سلسلے سے جڑ گیا، بس قیامت کے دن ہمارے بزرگ دیکھ لیں گے بس۔ جب یہ عقیدہ انسان کا ہو جاتا تو ایک بہت بڑی غلطی کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے لیے دنیاوی مثالیں ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ کے لیے وہ لوگ مثالیں ڈھونڈتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ کیسے؟ جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو، کسی آفیسر کے پاس آپ کو جانا ہو تو کیا ڈائریکٹ چلے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے نا۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، اگر کسی بڑے کے پاس جا کے ملنا ہے تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ کے ایریا کا کارپوریٹر کون ہے ڈھونڈیں گے، یا پھر اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے، کسی اور تک بات پہنچانا ہے، سی ایم تک کوئی بات پہنچانا ہے تو پھر اس ایریے کے ایم ایل اے کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ ایسے مثالیں دے کر وہ کہتے ہیں، دیکھو بھائی، اب اللہ تک، یعنی اللہ تمہیں ڈائریکٹ بخشوانا کیسے بخشے گا؟ جب تک کہ تم کوئی بڑے آدمی کو نہیں ڈھونڈ لو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشوائے گا۔ اس لیے پہلے ایک بڑے بزرگ کو ڈھونڈ لو، وہ اللہ سے منائیں گے تمہارے بارے میں، تم تب جا کے جنت میں داخل ہو سکتے۔ ایک غلط فہمی۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، اگر اس پر اگر ہم غور کریں گے، حقیقت اگر یہی ہے کہ لوگ جیسے مثالیں دیتے ہیں کہ بڑے آفیسر کے پاس جانا ہے تو کسی نہ کسی کو سفارشی یا
وسیلے کے طور پر کسی نہ کسی کو پکڑنا ضروری ہے. اگر یہ ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا. صرف آفیسر کی ہی مثال نہیں دیتے, یہ لوگ سیڑھی کی بھی مثال دیتے. آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھتے ہوں گے کئی لوگوں کی تقریریں, ان میں کیا ہوتا, چھت پہ چڑھنا ہو تو کیا بغیر سیڑھی کے آپ چھت پہ چڑھیں گے؟ نہیں, سیڑھی ذریعہ بنی نا, یہ وسیلہ بنی نا, یہ سفارشی بنی نا. وسیلہ اور یہ سفارشی دونوں کے تعلق سے آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. تو بہرحال یہ کیا مثال دی ہے؟ اب سیڑھی پہ چڑھنا, سیڑھی پہ چڑھے بغیر آپ چھت پہ نہیں چڑھ سکتے. اسی طرح ایک بزرگ کو پکڑے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے, بزرگ ہونا ضروری ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر اللہ کے لیے یہ مثالیں دیتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ بے مثال ہے, اکیلا ہے, ایکتا ہے. اللہ کو ہم دنیاوی چیزوں سے مثال نہیں دے سکتے, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ تعالیٰ کی صفات کیسے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ایک مثال سے اگر ہم سمجھیں گے, مثلا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے وہ علیم ہے. علیم ہے, اللہ کا نام ہے علیم. علیم کا مطلب کیا ہوتا؟ ہر وقت ہر چیز کا علم رکھنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. کیسے؟ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک اس نے کتنے سانس لیے, کتنی مرتبہ اس کا دل دھڑکا, کتنی مرتبہ اس نے پلکیں جھپکا, اس کے دل میں کون سے خیالات آئے, اس کی زبان سے کون کون سے الفاظ نکلے, اس کے ہاتھوں سے اس نے کیا کیا چیزیں پکڑا, اس کے قدموں کے ذریعے وہ کہاں کہاں چلا, یہ بلکہ دل میں اٹھنے والے خیالات سے لے کر وہ کیا کمایا, کتنا کھایا, کہاں خرچ کیا, اس کی پیدائش کب ہوگی, اس کی موت کب ہوگی, یہ سب جاننے والا کون؟ اللہ ہے. یہ علیم ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ ایسا علم رکھنے والا, یہ ایک آدمی کے بارے میں یہ تمام چیزیں جانتا ہے. آپ سوچ کے دیکھو, ایسے ہی دنیا کے جتنے انسان ہیں, جتنے انسان اس زمین پر اس وقت بس رہے ہیں, ان سب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. پیدائش سے لے کر موت تک کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جب سے انسان کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں جانتا ہے. ہمارے آنکھوں کو ہم پلکیں جھپکتے ہیں نا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے بارے میں معلوم ہے. پھر اسی طرح انسانوں کے علاوہ اس دنیا میں جنات بھی رہتے ہیں, اس کے علاوہ پوری مخلوقات یعنی زمین پر چلنے پھرنے والی ہر مخلوق, پانی میں سمندروں میں رہنے والی مخلوق, آسمانوں کے نیچے ہوا میں پھرنے والی اڑنے والی مخلوق, ہر مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے, یہ تمام چیزیں جانتا ہے. تو وہ اللہ ہے, صرف اور صرف وہ اللہ ہے, اللہ اکیلا ہے یہ تمام چیزوں کا علم رکھنے والا. کیا ویسا اس دنیا میں کوئی اور علم رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا. تو ایسے اللہ کے بارے میں ہم یہ مثالیں دینا, دنیا کی مثال دینا کہ دیکھو بھائی آفیسر کے پاس جانا ہے تو وسیلے کی ضرورت ہے, سفارشی کی ضرورت ہے, چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے. وہ اللہ کی قدرت کہاں, یہ دنیا کا آفیسر کہاں ہے؟ اس کو جوڑ کے اس طرح گمراہ کر دینا لوگوں کو, کیا یہ اللہ کی قدرتوں کا انکار نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی مثالیں دینا, گھٹیا مثالیں دینا, یہ اللہ کی قدرتوں کا انکار ہوتا ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. اسی طرح اس کی وجہ سے جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں ان میں سے ایک گناہ یہ ہوتا ہے خود طے کر لیتے. جو لوگ اپنے آپ کو نہیں بھئی ہم کو سفارش کی ضرورت ہے, وہ لوگ کیا کر لیتے, کسی ایک آدمی کو, کسی ایک بزرگ کو یا کسی ایک ولی کو خود طے کر لیتے کہ یہ ہیں ہمارے بزرگ, یہ ہیں ہمارے ولی, یہ جو ہے نا ہماری قیامت کے دن سفارش کریں گے. حالانکہ کسی کو نہیں معلوم قیامت کے دن اللہ سفارش کا حق کس کو دے گا. کوئی نہیں بول سکتا دنیا میں کہ ہاں فلاں عبد القادر جیلانی ہے یا فلاں اور ایک صاحب ہے یا فلاں اور ایک صاحب ہے, یہ بزرگ ہم کو قیامت کے دن بخشوائیں گے, اللہ ان کو سفارش کرنے کی اجازت دے گا. کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ غور کرنا اس حدیث پر, کیوں گارنٹی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے,
قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جہنم میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کس کو بھیجیں گے؟ شہید کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ ایک شہید جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے اپنی جان دے دیا، اس کو اللہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ دوسرا، ایک عالم کو جہنم میں ڈالیں گے۔ تیسرا، سخی کو، یعنی بہت زیادہ دنیا میں مال خرچ کرتا تھا اللہ کی راہ میں، اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دکھاوے کے لیے یہ عمل کیا تھا۔ شہید ہے، اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹایا، لیکن کیا نیت کیا تھی اس کی؟ دنیا کو دکھانے کے لیے یہ عمل کیا، تو شہید بھی جہنم میں، عالم بھی جہنم میں۔ تو اب کس کی ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ ہے جو قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ سفارش کا حق دے گا؟ کس کی گارنٹی ہے؟ گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا کہ فلاں آدمی سفارش کریں گے۔ یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث، ایک آدمی دنیا میں ہمیشہ زندگی بھر جنتیوں والے اعمال کرتے جاتا، اس کے موت کا آخری وقت ہوتا، موت سے پہلے ایک ایسا عمل کر لیتا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دیتے، ایسا گناہ کر لیتا۔ ایک دوسرا آدمی ایسا ہوتا، زندگی بھر گناہ کرتے جاتا، لیکن موت سے پہلے کوئی ایک ایسی نیکی کر لیتا، اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھی داخل کر سکتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یاد رکھو، اب ہم کسی کے بارے میں یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ فلاں آدمی جنت میں جائے گا؟ ہم جنت میں جانے کی کسی کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے، کسی کو بھی اللہ کا ولی نہیں سمجھ سکتے دنیا میں رہتے ہوئے۔ ہم جیسے انسان ہمارے ساتھ جو رہتے ان لوگوں کو گارنٹی کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ زندگی بھر اچھے عمل کرنے والا بھی موت سے پہلے کوئی ایک عمل ایسا کر لیتا جس کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم میں داخل کرتا، تو ہم کیسے طے کر لیں گے کہ فلاں بزرگ ہے جو ہمیں سفارش کرا کے جنت میں لے جائیں گے؟ یہ سوچنا، اپنی طرف سے طے کر لینا، یہ بالکل غلط بات ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح تیسری غلطی ہو رہی ہے یہ سفارش کی وجہ سے، سفارش کا غلط عقیدہ رکھنے کی وجہ سے، وہ کیا ہے؟ بخشش اور مغفرت کے لیے ان پر ایسا توکل کرتے ہیں لوگ جیسا اللہ پر ہونا چاہیے۔ لوگوں کا عقیدہ کیسے بگڑتا؟ ایک بزرگ کو ہم لوگوں نے پکڑ لیا، ایک ولی کو ہم لوگوں نے پکڑ لیا، بس کافی ہے، اب ان کے اوپر ہی بھروسہ، ان کے اوپر ہی توکل۔ حالانکہ بھروسہ توکل صرف اللہ پہ ہونا چاہیے، اللہ سے ہٹ کر یہ لوگ ان بزرگوں پر توکل اور بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ چوتھی چیز، ایک اور غلطی ہوتی ہے یہ سفارش کا غلط عقیدے کی وجہ سے، وہ یہ ہے لوگ نماز، روزہ، تلاوت، صدقہ یہ تمام کر کے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے صرف نظر، نیاز، چڑھاوے کر کے ان لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ مر چکے ہیں تو ان کے قبروں کے پاس جا کر چراغ، پھول، چادر، عرس، دھاگے، ناریل یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ ہماری مدد کر دیں گے۔ حالانکہ جنت میں جانے کے لیے نماز کی ضرورت ہے، روزے کی ضرورت ہے، صدقہ خیرات کی ضرورت ہے، وہ لوگ اس کو چھوڑ کے نہیں۔ کئی قوالیوں میں یہ بھی سنائی دیتا نا، میں سنی عقیدت والا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے نماز کی، مجھے کیا ضرورت ہے روزے کی، میں تو صرف نظر و نیاز کر کے میرے پیر کے ذریعے سے میں جنت میں چلے جاؤں گا۔ ایسے قوالیاں بھی آج مشہور ہے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو یہ ایک غلطی ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح پانچویں غلطی یہ ہوتی ہے، جب آخرت میں وہ اپنی مدد کریں گے، جب یہ عقیدہ دل میں آ گیا تو پھر وہ دھیرے دھیرے یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ تو میری دنیاوی معاملات میں بھی مدد کریں گے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ انہی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، پھر انہی سے دعا مانگا جاتا ہے، انہی سے مدد مانگی جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں عام طور پر KGN کا مطلب خواجہ غریب نواز کا مطلب یہ خواجہ ہیں جو غریبوں کو نوازتے ہیں، بلکہ ایسے کفریہ جملے ہوتے ہیں، یہی اولاد دیتے ہیں، یہی مدد کرتے ہیں، یہی پوری آسمان و زمینوں کو چلاتے ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کے کفریہ جملے بھی ہم کو یہ قوالیوں کے ذریعے سے سنائی دیتے ہیں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ پھر اسی طرح ساتویں ایک بہت بڑی غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے بے پرواہ اور بے خوف ہو کر دنیا میں ایسے گناہ کر لیتے ہیں کہ سود بھی کھا لیتے ہیں، رشوت بھی کھا لیتے ہیں، جوا کھیلتے، شراب پیتے، زنا کرتے، ہر وہ حرام کام کرتے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب تو ہے نا، ہم کو بخشوا کے جنت میں داخل کرائیں گے۔ بس نماز روزہ چھوٹا،
اور دنیا کے تمام گناہ کر لیتے ہوئے سمجھ لینا کہ ہمارے پیر صاحب کے سلسلے سے جڑ گئے تو بس کافی، وہ ہمیں جنت میں داخل کروا لیں گے۔ تو یاد رکھو یہ تمام چیزیں غلط فہمیاں ہیں، صرف ایک سفارش کے عقیدے کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے۔ ہم سفارش کا انکار نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں بھائی سفارش نہیں کرتے ہوں گے، کوئی ہے سفارش بھی ہے، کیسی ہے وہ انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا، اللہ کے لیے غور کرنا اس بات پر۔ تو بہرحال اب سفارش کے تعلق سے کچھ قرآنی آیتوں پر ہم لوگ غور کریں گے، اللہ تعالیٰ سفارش کے تعلق سے کیا کہتے ہیں قرآن میں۔ سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 123 آپ نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح کر دیے قیامت کے دن، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو فائدہ نہیں دے سکتی، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کو فائدہ نہیں دے سکتا، نہ کوئی باپ بیٹے کا فائدہ دے سکتا، نہ بیٹا باپ کا فائدہ دے سکتا، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی نبی کسی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوں گے۔ کن لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں گے یہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کوئی نفس کسی کی قیامت کے دن مدد نہیں کرے گا۔ یعنی تم دنیا میں گناہ کرو، حرام کرو، سب زندگی اپنی منمانی گزار کے جاؤ اور یہ عقیدہ رکھو کہ ہمارے فلاں بزرگ جو ہے نا ہم کو بخشوا لیں گے، جنت میں داخل کرا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن، اللہ میں اتنے پیسے دے دے تو مجھے جنت میں داخل کرا، یہ بھی نہیں ہونے والا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کوئی شفاعت کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ یاد رکھو کوئی شفاعت، اللہ تعالیٰ فرمائے کوئی آ کے یہ بولے کہ نہیں وہ فلاں آدمی ہے ہمارا دوست ہے، اللہ ان کو بھی تو جنت میں داخل کر دینا، اس طرح شفاعت کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا اس آیت میں۔ دوسری آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 43-44 نکال کر دیکھو، 43 اور 44 نکالو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو سفارش مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ گو وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہو اور نہ عقل رکھتے ہو، کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے، تمام آسمانوں و زمینوں کا راج اسی کے لیے ہے، تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی سفارش کا کسی کو اجازت دے گا تو وہ سفارش کریں گے، اپنی مرضی سے قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اپنی طرف سے لوگ سفارش کر کے رکھے، اپنی طرف سے لوگ سفارشی مقرر کر کے رکھے، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے اس میں، تم سمجھ رہے وہ سفارش کرے گا، یہ سفارش کرے گا؟ نہیں نہیں نہیں، سفارش کا حق اللہ دے گا، وہ بھی قیامت کے دن دے گا۔ کس کو دے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور بات نوح علیہ السلام کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا جب نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانا، وہ چلے گیا پہاڑ پہ چڑھ کر، وہ سمجھا کہ میں اب اس طوفان میں اس بارش میں نہیں ڈوبنے والا۔ اس وقت نوح علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرے، کیا؟ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ کیا بولے نوح علیہ السلام؟ نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تمام حاکموں سے بہتر حاکم تو ہے، اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، بول کے نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا جواب دیے سنو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح یقیناً وہ تیرے گھرانے میں سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل غلط ہے، ناسائشتہ ہے، نیک کام نہیں کرتا، تیرا بیٹا ایمان نہیں لایا،
تو کیا ہے؟ اس کے کام بالکل ناسائشتہ ہے. تجھے ہرگز وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرنے سے باز آ جا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے نوح تو تیرے بیٹے کے لیے دعا نہیں کر سکتا. اے نوح تو تیرے بیٹے کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتا. اگر دوبارہ تو اپنے بیٹے کے لیے دعا کیا تیرا نام نکال کے جاہلوں میں رکھ دوں گا، بولے اللہ تعالیٰ. نوح علیہ السلام فوراً توبہ کرتے ہیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے سے غلطی ہوئی، مجھے نہیں معلوم تھا، ایسی چیز میں تجھ سے مانگا. تو اس واقعے سے ہم کو کیا معلوم ہوا؟ نوح علیہ السلام جیسے نبی بھی اپنے بیٹے کو جنت میں داخل نہیں کروا سکتے. اپنی مرضی سے کوئی نبی اپنے گھر کے آدمی کو بھی جب جنت میں داخل نہیں کروا سکتے، اور نبی کو بھی نہیں معلوم کون جنت میں جانے والا کون جہنم میں جانے والا. اس لیے نہیں معلوم تھا میرا بیٹا کیسا ہے، اس لیے دعا کرے اللہ بچا لے بول کے. اللہ تعالیٰ نے وارننگ دیا، اے نوح دوبارہ نہیں کرنا دعا، دوبارہ کرے تو تیرا نام نکال کے جاہلوں میں رکھ دوں گا بولے. تو جب ایک نبی اپنے بیٹے کو جنت میں نہیں داخل کروا سکتے تو ہم کس کے اوپر یہ یقین کر سکتے ہیں، کس کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں فلاں آدمی ہے نا ہمارے پیر صاحب ہے وہ مجھے جنت میں داخل کرائیں گے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بالکل بات غلط ہے، اس بات کو بھی یاد رکھنا. پھر اسی طرح صحیح بخاری کی روایت، ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا ہے نا. ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ کے تعلق سے دعا کریں گے، اے اللہ میرا باپ، اے اللہ میرا باپ بچا لے، جنت میں داخل کرا، اللہ اس کی مغفرت کر. اللہ تعالیٰ کیا حکم دیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کو کل قیامت کے دن جب یہ دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے، نہ ابراہیم تیرا باپ ایمان والوں میں سے نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو ایک گندے کیڑے کی شکل میں بنا کے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کروائیں گے. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بھی جنت میں داخل نہیں کروا سکتے اپنی مرضی سے. تو اس دنیا میں کون ایسا ولی ہے، کون ایسا پیر ہے جو اس کے سلسلے میں وہ داخل ہو جانے سے، اس کا مرید بننے سے وہ پیر صاحب اس کو جنت میں داخل کروائیں گے؟ نہیں ہو سکتا ہے، اس بات کو یاد رکھنا. پھر اسی طرح وہ حدیث بھی جو آدم علیہ السلام کے تعلق سے، کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تمام لوگ اس دنیا کے تکلیف یعنی قیامت کے دن کی جو تکلیف ہوگی نا وہ برداشت کیے بغیر تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے. تو وہ کیا کریں گے؟ نبیوں کے پاس جائیں گے نا، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آدم علیہ السلام کیا بولیں گے؟ اے لوگو میں اللہ تعالیٰ سے نہیں بات کر سکتا کیونکہ آج اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غصے میں ہے، میں نہیں بات کر سکتا، جاؤ کسی اور کے پاس. نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کے سب انبیاء انکار کر دیں گے نا، ہم اللہ سے نہیں بات کر سکتے. پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب انسان جب سفارش کے لیے جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ میدان محشر میں آئیں گے اور کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، جو مانگیں گے اب آپ سفارش کیجئے، تمہیں سفارش کا حق دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ جب اس وقت اجازت دیں گے، یہ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت ہے. تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سر اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، کیا مانگیں گے؟ اے اللہ میری امت کے لوگ، اے اللہ جہنم میں جل رہے ہیں، اللہ ان کو جنت میں داخل کرا. ان کی مغفرت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جتنی مرضی ان سب کو لے کے چلے جاؤ. بولتے نہیں نا، اللہ تعالیٰ خود کچھ مدت بتائیں گے کس کس کے لیے تم سفارش کر سکتے. ہاں اتنے لوگ ہیں، ان کو تم لے کے چلے جاؤ، جاؤ اب ان کو داخل کرا دو، جنت میں لے کے جاؤ. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو لے کر جنت میں داخل کروائیں گے. پھر دیکھیں گے اور بھی جل رہے ہیں جہنم میں، پھر آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کریں گے، پھر سجدے میں گر پڑیں گے، پھر ریکویسٹ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اجازت دیں گے. کس کس کو جنت میں داخل کرانا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بتائیں گے، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو لے کے جاؤ جنت میں داخل کراؤ. اس طرح 3-4 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا کرا کے سفارش کر کے کچھ لوگوں کو جنت میں داخل کروائیں گے. تو کیا بات معلوم ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام انبیاء کے سردار ہونے کے باوجود بھی اپنی مرضی سے سب کے سب لوگوں کو لے کے جنت میں داخل
نہیں کروا سکتے تو دنیا میں کون ایسا ہے جو سب سلسلے میں جڑنے والے تمام لوگوں کو جنت میں داخل کرائیں؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو بہرحال اب اتنی باتیں سمجھنے کے بعد شفاعت کے تعلق سے، اب شفاعت آخر میں کس لیے پھر شفاعت ہوگی؟ یہ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو نبیوں کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے اور نیک اور صالح لوگوں کے ذریعے سے سفارش یعنی ان کی شفاعت کو قبول کرا کے جنت میں داخل کرائیں گے۔ تو یہ شفاعت کی ضرورت کیا ہے؟ پھر کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کو جنت میں داخل کرا سکتا نا، تو اس شفاعت کی ضرورت ہی کیا ہے پھر؟ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے، دیکھیے کبھی کسی سکول میں یا کسی کالج میں کسی کو جب پرائز دیا جاتا، کوئی اگر فرسٹ رینک میں پاس ہو گئے، اب ان لوگوں کو کوئی چیز دینا ہوتا ہے، تحفہ دینا ہوتا ہے، اس وقت کیا کرتے ہیں؟ بڑا پروگرام ہوتا، اس کے بعد ڈائریکٹ کالج کے پرنسپل وہ تحفہ اس لڑکے کو یا لڑکی کو اپنی ہاتھوں سے دینے کے بجائے کچھ مہمانوں کو بلاتے نا۔ ہر جگہ ایسے ہی ہوتا، کسی دکان کی اوپننگ بھی ہو رہی ہو یا کہیں پر کسی کو کچھ دینا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ کسی ایک بڑے آدمی کو، یا تو کسی پولیٹیکل لیڈر کو بلایا جاتا، کئی لوگ ایکٹر کو بھی بلاتے، ایکٹریسز کو، کسی کو بھی بلا لیتے، بہرحال وہ جس کو پسند کرتے ہیں ایک بڑے آدمی کو بلا کر اس کے ہاتھوں سے اس لڑکے کو وہ پرائز منی ہو یا وہ گفٹ ہو وہ چیز دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کی بھی عزت ہو، ان کا بھی احترام ہو کہ ہاں فلاں کے ہاتھوں سے دیا گیا۔ حالانکہ وہ پرائز کالج والے کوئی بھی دے سکتے تھے، لیکن ویسا نہیں، کسی کو بلا کے اس گیسٹ کے ذریعے سے دینے لگانا، اس میں اس آدمی کا اعزاز ہے۔ اسی طرح اب اس میں سوچنے کی بھی بات یہ ہے، حالانکہ وہ کالج والوں کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا کہ کس کو پرائز دینا ہے، پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتا کہ فلاں کو دینا ہے، دے سکتے لیکن کسی دوسرے کو دلا کے دے رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی شفاعت کے لیے کچھ لوگوں کو چن لیتے ہیں، نبیوں میں سے کسی نبی کو، کسی صالح لوگوں میں سے کسی نیک انسان کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد لوگوں میں سے جس آدمی کو جنت میں داخل کرانا ہے، پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے کہ فلاں آدمی کو جنت میں داخل کرانا، اب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ انبیاء میں سے صلحاء یا اولیاء کے ذریعے سے اب ان کو یہ اعزاز ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو یہ اعزاز عطا کرے گا کہ ہاں تم آؤ، تم فلاں کے لیے سفارش کرو تو میں تمہاری سفارش کر کے اس کو جنت میں داخل کراؤں گا۔ اس میں وہ نیک لوگوں کا، وہ صالح لوگوں کا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے فیصلہ کر لیے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، لیکن جنت میں داخل کرانے کے لیے کچھ لوگوں کو یہ اعزاز دیں گے کہ تم سفارش کرو تو تمہارے ذریعے سے ٹھیک ہے، تم سفارش کرے، حالانکہ وہ جنت میں جانے ہی والا ہے، لیکن تمہاری سفارش کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دیں گے۔ یہ ہے سفارش کا صحیح عقیدہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال قبولیت شفاعت یعنی سفارش کس کے لیے، یعنی شرائط کیا ہے اس کے، شفاعت کس کی ہوگی، کیسے ہوگی؟ پہلی چیز، شفاعت کرنے والے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ شفاعت کرنے والے کے لیے اللہ اجازت دینا، ہر آدمی جا کے میں شفاعت کر تو نہیں کر سکتا، میں جنت میں چلے گیا نا، اللہ میرے کو تو جنت میں ڈال دیا، اللہ اس کو بھی ڈال بول کے کوئی نہیں بول سکتا اپنی مرضی سے۔ اللہ کی اجازت ہونا، اللہ جس کو چاہتا اس کو دیتا یہ حکم کہ تم شفاعت کر سکتے، آؤ اب تم ریکویسٹ کرو بول کے، پہلی چیز۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے شفاعت پانے والے کے لیے بھی اللہ کی اجازت ہونا۔ شفاعت پانے والے کے لیے، مثال کے طور پر اب ایک نیک آدمی کو اللہ تعالیٰ حکم دے دیے ہاں تم شفاعت کرو، ٹھیک ہے، وہ آگے، اب آ کے ہاں میرا یہ رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے، میرا فلاں ہے، اللہ ان سب کو اللہ تو جنت میں داخل کر بول کے بول سکتا نہیں۔ شفاعت پانے والے کی بھی اجازت ہونا، اللہ تعالیٰ اجازت دینا، اس کو پہلے اللہ تعالیٰ اجازت دیے تم شفاعت کرو، لیکن کس کس کی؟ فلاں 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 فلاں، اتنے لوگوں کی تم سفارش کر سکتے ہو۔ شفاعت کرنے والے کو بھی اللہ کی اجازت ملنا، شفاعت پانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت ملنا، یہ دو شرائط۔ تیسری شرط
شفاعت کس کو ملے گی؟ ہر ایک کو شفاعت مل جائے گی، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اٹھا کے، چاہے تم دنیا میں شراب پیو، سود کھاؤ، دھوکہ دو، زنا کرو، کیا بھی کرو، اللہ تعالیٰ بس تمہارے نیک، تمہارے نبی یا تمہارے ولی کے ذریعے سے تم کو جنت دے دے گا؟ نہیں دے گا ایسے۔ اس کے لیے تیسری شرط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سفارش ہر اس آدمی کو پہنچے گی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہو۔ صحیح مسلم کی روایت۔ شفاعت کس کس کی ہوگی؟ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق دنیا میں جس نے شرک نہ کیا ہو، موحد کے لیے سفارش۔ ایک ایسا آدمی دنیا میں شرک نہیں کیا لیکن گناہ کر لیا، اس کے ساتھ کچھ گناہ ہو گئے، کچھ غلطیاں ہو گئے، تو اب اس کے لیے سفارش کام آئے گی، کیونکہ اب وہ گناہوں کی سزا جہنم میں جل رہا ہے، کتنے سال گزر گئے نہیں معلوم، اب اس کی سزا جب کمپلیٹ ہو جاتی اس وقت اللہ تعالیٰ ایک نیک آدمی کے ذریعے سے سفارش کرا کے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچائیں گے۔ یہ ہے سفارش کا عقیدہ۔ سفارش اللہ ہر ایک کی نہیں کرے گا، جو شرک نہیں کرتا اسی کو جنت ملے گی، لیکن جو شرک کر کے مرا اس کے لیے کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی نیک آدمی کوئی بھی سفارش کرے اس کو جنت ملنے والی نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھنا۔ تو بہرحال 8ویں یعنی ایک اہم بات، اس کے بعد یہ شرائط معلوم ہونے کے بعد حصول شفاعت کے اعمال کیا ہے یہ بھی سن لیجیے۔ اعمال یعنی وہ کون سے عمل ہم دنیا میں کریں گے جس کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن ہم کو بخشوائے گا، ہم کو جنت میں داخل کرائے گا۔ یاد رکھو، پہلی چیز صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن شفاعت کرے گی، سفارش کرے گی کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے۔ کیا ہے؟ سفارش کون کریں گے؟ قرآن۔ اگر ہم دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قیامت کے دن یہ قرآن اللہ سے جھگڑا کرے گی، جھگڑا کرے گی اللہ تعالیٰ سے، اللہ یہ پڑھتا تھا، اللہ میری تلاوت کرتا تھا، اللہ تو اس کو جنت میں داخل کرانا، کیونکہ وہ قرآن پڑھنے والا، اس کے ساتھ کبھی غلطیاں بھی ہوتی ہے، دنیا میں کچھ گناہ کر لیتا ہے، وہ گناہ کے سزا کے لیے وہ جہنم میں جلتا ہے، تو قرآن اس کے لیے سفارش کرے گی، اللہ اس کو جنت میں داخل کر، اللہ اس کو جنت میں داخل کر۔ پہلی چیز یہ عمل کرنا، یعنی قرآن ہم پڑھیں گے، قرآن قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گی۔ اسی طرح شہید، ابن ماجہ کی روایت کے مطابق شہید کو بھی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، وہ کون سا شہید اللہ بہتر جانتا، شہید بھی کل قیامت کے دن کیا ہے؟ سفارش کریں گے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ دو سورے بھی اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا بار بار دنیا میں، سورہ آل عمران کی تلاوت کرنے سے بھی یہ دو سورے کل قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ اسی طرح سورہ ملک بھی، ابن ماجہ کی روایت کے مطابق سورہ ملک بھی اپنے پڑھنے والوں کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کرے گی۔ اسی طرح اذان کے بعد دعا کرنے والوں کو شفاعت ملے گی، صحیح بخاری کی روایت۔ کیا ہے؟ اذان کے بعد دعا، کون سی؟ اذان کے بعد ہم اذان پہلے تو سننا ہے، اذان کا جواب دینا ہے، اس کے بعد درود پڑھنا ہے، اس کے بعد جو دعا ہمیں سکھلائی گئی اذان کے بعد پڑھی جانے والی دعا کو بھی جو پڑھتا ہے اس کے لیے شفاعت یا سفارش کل قیامت کے دن ملنے والی ہے۔ پھر اسی طرح صبح شام 10 مرتبہ درود پڑھنے والے کے لیے بھی سفارش یا شفاعت نصیب ہوگی، طبرانی کی روایت۔ صبح شام ہمیں چاہیے کہ ہم صبح بھی 10 مرتبہ، شام میں بھی 10 مرتبہ درود پڑھنے والے بنے۔ پھر اسی طرح کثرت سے نفل نماز پڑھنے والوں کو بھی کل قیامت کے دن سفارش یا شفاعت نصیب ہوگی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو بہرحال آج یہ شفاعت کا جو ہے نا غلط عقیدہ رکھنے کی وجہ سے، اب یہ شفاعت کس کس کو ملے گی یہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے، یہ سفارش کے جو شفاعت کے جو شرائط ہے یہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے لوگ ایسے غلط عقیدوں میں پڑے۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کل کتاب میں، جب یہ شفاعت کے بارے میں ڈھونڈ رہا تھا، ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں کتابوں میں، اور بیان کرنے والے بھی ایسے جھوٹے واقعات بیان کرتے۔ اب یہ جو بغیر علم کے، لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، جہالت میں ہے، قرآن و سنت کبھی پڑھے نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھے نہیں، وہ لوگ ان کی تقریریں سن لے کہ ہاں بھائی صحیح ہے کہتے، جڑ جانا کہتے، ان کی سلسلے سے مل جانا تو ہمارے کو سفارش ملتی۔ کیسے جھوٹے واقعات۔ ایک واقعہ سنا تو یاد آ گیا، تو
ایک جنید بغدادی کے نام سے ایک بہت بڑے پیر تھے. وہ ایک مرتبہ ایک سمندر پار کرنا تھا، بیچ میں سفر کرتے کرتے سمندر بیچ میں تھا، اب اس کو پار کرنا ہے. وہ پار کرنے کے لیے اب یہ پیروں کی کرامتیں کیسی ہوتی، یہ ہوا میں اڑتے، یہ پانی پہ چلتے، بہت ساری کرامتیں رہتی ان کی، جھوٹی باتیں. تو جنید بغدادی کیا کرے معلوم ہے، اس کے مرید کو بولے کہ اے مرید، میں پانی پہ جیسے ہی قدم رکھوں گا تو بھی میرے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آ جانا، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا بولتے ہوئے آنا؟ میرے پیچھے صرف یہ بولنا، یا جنید یا جنید یا جنید بولتے ہوئے تو میرے پیچھے پیچھے آ جا، تو ہم دونوں مل کے سمندر پار کر لیں گے. اب یہ بات سننے کے بعد ٹھیک ہے، جیسے ہی سمندر میں پیر رکھے، کون؟ جنید صاحب چل رہے ہیں. اب ان کے پیچھے مرید بھی یا جنید بولتے سمندر پہ انہوں بھی چل رہے، سمندر کے اوپر قدم رکھ کے چلتے ہوئے جا رہے. لیکن جاتے جاتے ان کا پیر، ان کا مرید جو تھا، وہ جنید کے زبان سے کیا نکل رہے الفاظ غور سے سنا، تو وہ جنید بغدادی کیا بول رہے تھے؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بول رہے تھے. انہوں یا اللہ بول کے بول رہے تو سمندر پہ چل کے جا رہے، پیچھے سے مرید کو کیا بولے؟ یا جنید بولے. اب واقعہ کیسا لکھا دیکھو کتاب میں. اب مرید کے دل میں شیطانی وسوسہ آیا. کیا شیطانی وسوسہ آیا؟ کہ میرے پیر صاحب یا اللہ بول رہے اور مجھے یا جنید بول رہے، میں بھی یا اللہ بولوں گا. یہ سوچ کے دیکھو، یہ سوچ شیطانی وسوسہ ہے. کہتے ہیں یا اللہ بولنا بول کے سوچ جو آئی، یہ شیطانی وسوسہ ہے، نعوذ باللہ. تو مرید کیا کرا؟ نہیں، میں بھی یا اللہ بولتوں بول کے یا جنید چھوڑ کے یا اللہ بولنا شروع کرا. جیسے ہی یا اللہ بولنا شروع کرا، ڈوبنا شروع ہو گیا. فوراً اپنے پیر کو پکارا، یا جنید، تو پھر اوپر اٹھا. اب پوچھا، کیا پیر صاحب یہ کیسی کرامت ہے؟ تم تو یا اللہ بول رہے تو تم چل رہے، میں یا اللہ بولے تو ڈوبنے لگ گیا، یہ کیا بات ہے؟ تو جنید بغدادی بولے، ارے بے وقوف، تو ابھی تک تو جنید تک نہیں پہنچا، اللہ تک کہاں پہنچے گا؟ پہلے جنید تک پہنچ، اس کے بعد پہنچنا پڑتا اللہ تک. ایسے ہی نہیں پہنچتے. جنید اللہ تک پہنچنا بولے تو بہت زیادہ کرامتیں، بہت زیادہ عبادتیں، بہت کچھ کر کے ہم جیسے ولی اللہ تک پہنچتے. تم کہاں پہنچتے جی ڈائریکٹ؟ اب یہ باتاں سناتے نیچے سنے سو بیٹھے سو سننے والے پوری پبلک نعرے لگاتے ہوئے اب ناچتے رہتی، پکارتے رہتی، دیکھو کرامت دیکھو اپنے پیر صاحب کی. اس لیے وہ لوگ نعرے لگاتے نا، یا علی کوئی بولتے، یا خواجہ کوئی بولتا، یا غریب النواز بولتا، یا یہ پورے کیوں؟ یہ جھوٹے کرامتاں سن کے. سمجھ رہے نا؟ تو اللہ کے لیے غور کرنا، ہم لوگوں کو قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنا ہے. کسی کے بتلائے ہوئے جھوٹے واقعات پر ہمیں نہیں غور کرنا، نہ ہی سننا ہے. ہر ایک کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. بہرحال یہ ہے شفاعت اور سفارش، اس کا صحیح عقیدہ ہم لوگوں کو معلوم ہو گیا. تو اب وسیلے کے تعلق سے کچھ اہم باتیں سنیں گے. وسیلہ، یہ سفارش اور شفاعت کا عقیدہ رکھنے والے ہمارے ماحول میں ایک الگ لوگ ہیں، لیکن ان سے ہٹ کر اکثر لوگ کیا سمجھتے، نہیں بھئی ہم تو یہ سفارش اور شفاعت کا اتنا زیادہ عقیدہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کسی پیر کو نہیں پکارتے، کسی مرید کو نہیں پکارتے. لیکن وسیلہ لگاتے بہت سارے لوگ. یہ وسیلے میں بہت سارے لوگ ڈوبے ہوئے ہیں. وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ وہ چیز، وہ ذریعہ جو انسان کو اس کے مقصد تک پہنچائے، اس کو وسیلہ بولتے ہیں. وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز، کوئی ذریعہ انسان کو اپنے مقصد تک پہنچائے. مثال کے طور پر پانی ہے، پانی کنویں کا پانی ہے، تو وہ پانی کو اوپر لانے کا ذریعہ کوئی بالٹی بنتی ہے، بالٹی کو ہم اس میں ڈالیں گے تو پانی اوپر آتا ہے. تو بالٹی کیا ہے؟ وسیلہ ہے. اسی طرح ہم سفر کر رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم کو حیدرآباد جانا ہے، ہم کیسے جائیں گے؟ یہاں بیٹھیں گے تو وہاں کیسے اتریں گے؟ ہم کو کسی گاڑی کی ضرورت ہوتی. یہ گاڑی وسیلہ ہے، یہ گاڑی وسیلہ ہے، یعنی ہمارے مقصد تک پہنچانے والی چیز، اس کو بولتے وسیلہ. گاڑی ہو یا پلین ہو، یہ سب چیزیں وسیلہ ہے. اسی طرح اللہ کی جنت تک پہنچانے کے لیے بھی کچھ وسائل کی ضرورت ہے. اللہ کی جنت تک پہنچانے کے لیے بھی
کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، ان میں سے وہ کون کون سے ذریعے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو بتا دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جس میں سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہم جنت میں جانا بولے تو ذریعہ کیا بنا؟ لا الہ الا اللہ، رائٹ؟ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ وسیلے کا مطلب ذریعہ ہوتا، جنت تک پہنچانے والی کچھ ذرائع، کچھ چیزیں ہوتی ہے، انہی کو وسیلہ کہا جاتا۔ اب ہر آدمی جو اس دنیا میں پیدا ہوا کیا جنت میں چلے جاتا؟ نہیں جاتا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ جو کلمہ پڑھا وہ جنت میں جاتا، اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے تو جنت ملے گی۔ تو کلمہ کیا بنا ہمارے لیے؟ وسیلہ۔ یہ کلمہ وسیلہ بنا جنت میں جانے کا۔ اب سوچئے اس وسیلے کو بھی ہمارے ماحول میں بہت زیادہ عقیدے میں بگاڑ کا ذریعہ بنا دیے، بہت زیادہ غلط وسیلے بھی لوگ لگا رہے ہیں۔ وہ تمام چیزیں کیا ہے دیکھیے، جیسے کلمہ جنت میں جانے کے لیے ذریعہ ہے، یہ وسیلہ بنا، اسی طرح ہم نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے، صدقہ کرتے، یہ سب نیک عمل کیا ہے؟ وسیلے ہیں، مطلب ذریعہ ہے یہ جنت میں جانے کا۔ یہ کرو تو یہ اس کے ذریعے سے تم جنت میں پہنچ سکتے ہیں، تو یہ ذریعہ، یہی وسیلہ ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہو چکی ہے کہ اللہ نیک لوگوں کی سنتا، برے لوگوں کی نہیں سنتا، عام ہو گئی یہ بات۔ اس لیے نیک لوگوں کا وسیلہ لگاؤ دعا میں، ہر دعا میں تم اس نیک آدمی کا نام لے کے وسیلہ لگاؤ تو جنت میں پہنچتے، نہیں تو نہیں۔ اسی لیے بہت سارے لوگ کیا کرتے، پوری دعا کر لیتے، اللہ ہمیں معاف کر، اللہ ہمارے گناہ معاف کر، اللہ ہم کو برکت دے، پریشانیاں دور کر، ہماری تکلیفیں دور کر۔ یہ پوری لمبی دعا ہونے کے بعد آخر میں اللہ ہماری اس دعا کو خواجہ غریب النواز کے صدقے طفیل میں قبول فرما، وسیلہ بزرگ کا۔ یا نہیں تو کچھ لوگ وہ بزرگوں کو چھوڑ دیتے، نہیں بھائی ان کا وسیلہ تو لگانا جائز نہیں ہے، لیکن اے اللہ ہماری دعا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، یہ بولنے والے زیادہ ہے۔ پوری دعا کرنے کے بعد آخری میں نبی کا وسیلہ لگانا، دعا میں وسیلہ لگا کے دعا کرنا۔ اب یہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے، اب ہم لوگ اس کے بارے میں غور کریں گے، یاد رکھو۔ تو بہرحال بات کیا ہے، اگر کوئی یہ کہیں کہ ہماری عبادتیں اللہ تک پہنچنے کے لیے مخلوق میں سے کسی کی ضرورت ہے، لہٰذا اس مخلوق کو پکاریں گے، اس کے ذریعے سے دعا کریں گے، بھروسہ کریں گے، تو پھر یہ شرک ہے۔ یعنی ہماری عبادتیں اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچتی، یہ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ ہم نماز پڑھے نا بھائی اللہ ڈائریکٹ ہماری نماز کہاں قبول کرتا، اس لیے ہم دعا کریں نا بھائی اللہ ہماری دعا ڈائریکٹ کہاں قبول کرتا۔ وسیلہ اصل لگاتے صرف دعا میں لگاتے نا۔ اب یہاں پر بھی غور کرنے کی بات ہے، پوری دعا کر کے ہماری دعا اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، اس لیے کسی کا وسیلہ لگائیں گے۔ اب وسیلہ لگائے تو اللہ ہماری سن لیتا، یہ عقیدہ۔ اب سوچنا تم دعا میں تو وسیلہ لگائے، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفیل میں قبول فرما بول کے دعا کو تو قبول کرا لیے، نماز بھی قبول ہونا کہ نہیں ہونا؟ ہونا۔ روزہ بھی قبول ہونا کہ نہیں ہونا؟ ہونا۔ حج بھی قبول ہونا، تو پھر نماز میں کون سا وسیلہ لگائے؟ نہیں لگائے نا۔ روزے میں کوئی وسیلہ لگائے؟ نہیں لگائے۔ صرف دعا میں ہی وسیلہ لگاتے، یہ سوچ کے کہ ہماری دعا اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ پھر نماز ڈائریکٹ کیسا سن لیا اللہ تعالیٰ؟ روزہ کیسا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ قبول کر لیا؟ پھر اس کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ یاد رکھو یہی ہے اصل غلط عقیدہ۔ بہرحال اگر ایسا ہم عقیدہ رکھے کہ نہیں ہماری عبادت اللہ ڈائریکٹ نہیں قبول کرتا اس لیے کسی بزرگ کا وسیلہ لگانا ضروری ہے، تو پھر یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی صفت کا انکار ہو جائے گا۔ اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، اللہ ہر ایک کو دیکھتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھے کہ نہیں اللہ مجھے نہیں دیکھتا، میری نہیں سنتا، تو پھر یہ شرک ہو جائے گا، پہلی چیز۔ اب یہ وسیلے کے تعلق سے ایک
علمی بات ہے لیکن سمجھنے کی بات ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے تاکہ اگر آپ کو اب اس وقت بات سمجھ میں نہ بھی آئے، آپ بعد میں ویڈیو دیکھو، تحقیق کرو، یہ قرآن کے دلائل دے رہا ہوں، اس کی روشنی میں آپ تھوڑا سا سوچو، آپ کو وسیلے کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ جب وسیلے کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا تو آپ کئی لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہو، کئی لوگوں کے غلط عقیدے سدھار سکتے ہو۔ وسیلے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں، سورہ زمر آیت نمبر 3 کیا ہے؟ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ خبردار، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ بزرگ اللہ کے نزدیک مرتبے تک ہماری رسائی کر دیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مشرکوں کا عقیدہ بتا رہے، سنو غور سے، کون سے مشرک؟ مکے کے مشرکوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے، یہ مکے کے مشرک جو تھے وہ بھی اپنی دعا میں وسیلہ لگاتے تھے، وہ بھی جن بزرگوں کو پکارتے تھے، جن بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو وسیلہ، ان کا نام لے کے وسیلہ لگاتے تھے۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ یہ لوگ آج جو لوگ وسیلہ لگاتے یہ کیا بولتے؟ نہیں جی، ہم وہ بتوں کی وسیلہ تو نہیں لگاتے نا، وہ تو مورتیاں ہیں۔ قرآن میں مورتیوں کے تعلق سے، کافروں کے بتوں کے تعلق سے بتا دیا گیا، ہم تو صرف نیک اور صالح لوگوں کا وسیلہ لگاتے ہیں دنیا میں، ہم انبیاء کا، ولیوں کا وسیلہ لگاتے ہیں۔ یہ قرآن میں تو صرف بتوں کے بارے میں بتا دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس بات کو واضح کر دیے کہ نہیں، یہ صرف بت ہی نہیں تھے، یہ اس زمانے کے نیک اور صالح لوگ تھے۔ جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56 57 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں، ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے یہ سوچ کر وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ سنو، ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ جو بات واضح کر دی ہے وہ کیا ہے کہ یہ لوگ کون سے؟ یہ جو مکے کے مشرک تھے، یہ لوگ جن کا وسیلہ لگاتے تھے، جن کو پکارتے تھے، وہ خود کون تھے؟ جن کو پکارا جاتا تھا وہ خود کون تھے؟ یہ لوگ خود اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے اچھے کام کرتے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ کیا کوئی پتھر، کیا کوئی مورتی اللہ کے نزدیک ہونے کی کوئی کوشش کرتا، کوئی عبادت کرتا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا واضح کر دیے، ان میں سے کون زیادہ اللہ کے نزدیک ہو جائے اس کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے امیدوار تھے وہ لوگ، کون؟ جن کو مکے کے مشرک پکارتے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ پتھر کے بت نہیں تھے، یہ بھی اس زمانے کے نیک صالح لوگ، ولی تھے۔ ان ولیوں کو اس زمانے کے مشرک پکارتے تھے، تو آج بھی کئی مسلمان آج کے ولیوں کو پکارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہی بالکل غلط ہے، پھر یہ ایسا پکارنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 جو ہے، اس کی تفسیر اگر آپ دیکھیں گے، بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، دیکھو بھائی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تو کہا نا، اب یہاں پر کیا ہے، وسیلے کا ذکر آیا نا، تو یہاں پر اس آیت کی تفسیر میں 700 سال پہلے لکھی ہوئی تفسیر ابن کثیر آپ نکال کر دیکھنا، آج بھی ترجمہ موجود ہے آپ کو۔ قرآن یہ ترجمہ سورہ کیا ہے، آسان طریقے سے آپ کو ایک موبائل کا ایپ اسلام 360 آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، اس میں بھی آپ کو تفسیر ابن کثیر مل جاتی ہے۔
تفسیر قرآن کی 700 سال پہلے لکھی ہوئی تفسیر ہے. اس میں امام مجاہد رحمت اللہ علیہ یہ تابعی تھے. تابعی کس کو بولتے؟ صحابہ کو جنہوں نے دیکھا ان کو تابعی بولتے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یہاں پر کفار قریش کا بیان ہو رہا ہے. وہ اپنے معبودوں کے بارے میں یہی کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کفار کا ذکر کرتے ہیں کہ کفار کا عقیدہ، مکے کے مشرکوں کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ یہ ہمارے بزرگ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. تو پھر بہرحال آج بھی اگر کوئی اسی عقیدے سے پکارتا ہے تو یہ عقیدہ غلط ہے. یہ لوگ بھی اللہ کے برابر سمجھ کے نہیں پکارتے تھے. سمجھ رہے نا کیا ہے؟ آج جیسا کہ مسلمان بولتا نا نہیں بھائی ہم ان کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتے. جب وہ ہم آیت الکرسی کی تفسیر کر رہے تھے نا اس وقت بھی سوال یہی آیا تھا کیا کہ نہیں آج مسلمان کوئی اللہ کے برابر نہیں سمجھتا کسی بزرگ کو، ہے نا، اللہ کے جیسا نہیں سمجھتا. جیسا اللہ کو نیند نہیں آتی ان کو بھی نیند نہیں آتی ایسا کوئی نہیں سمجھتا. جیسے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا کیا ویسا یہ بزرگ پیدا کیے بول کے کوئی بھی نہیں سمجھتے. جیسا اللہ اولاد دیتا ویسا ہی یہ بزرگ اولاد دیتے بول کے کوئی نہیں سمجھتے. سمجھتے کیا ہے بولے تو یہ بزرگ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے اس لیے وسیلہ لگاتے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح کر دیے کہ تم جیسا سمجھتے تھے سمجھ رہے ہو اسی طرح مکے کے مشرک بھی سمجھتے تھے. مکے کے مشرک بھی صرف بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے. مکے کے مشرک بھی صرف پتھروں کی مورتیوں کی پوجا ہی نہیں کرتے تھے. مکے کے مشرک بھی اس زمانے کے نیک صالح اولیاء اللہ ان کے نظروں میں جو ولی ہے انہی ولیوں کو پکارتے تھے. اللہ ان کے ولیوں کے پکارنے کو ہی شرک بولا. آج بھی اگر کوئی اسی طرح پکارتا ہے تو وہ بھی شرک ہو جائے گا، یاد رکھو. اچھا بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بزرگوں کا نام تو نہیں لیتے بھائی، ٹھیک ہے، ہم کسی بزرگ کا نام نہیں لیتے دعا میں، لیکن ہم صرف نبی کا نام لیتے. ہم صرف نبی کا نام لے کے پکارتے. کیا اس طرح پکارنا جائز ہے؟ کسی بزرگ کا نہیں، صرف نبی کا نام لے کے وسیلہ لگاتے. اگر کوئی کہے ہم مدد کے لیے نفع نقصان کے لیے تو نہیں پکارتے لیکن یہ اللہ کے نیک بندے ہیں نا، ہو سکتا ہے ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہوں گے، یہ سوچ کے نبی کا نام لے کے ہم وسیلہ لگاتے. اگر ایسا پکاریں گے ایسا عقیدہ ہے تو یہ بدعت ہے. پھر یہ کیا ہو جاتا؟ بدعت. اگر بزرگوں کا نام لے کر یہ ہماری مدد کرتے بول کے سوچ کے پکارے تو شرک. لیکن نہیں یہ ہماری مدد نہیں کرتے لیکن شاید اللہ کے پاس ہماری بات سناتے ہوں گے، یہ عقیدے سے اگر پکاریں گے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا. بدعت کیوں ہوگا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کا وسیلہ لے کے دعا نہیں کرے، کسی بزرگ کا وسیلہ لے کے دعا نہیں کرے، کسی بڑے نبی کا وسیلہ لے کے دعا نہیں کرے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہمارے صحابہ میں سے بھی کوئی صحابی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کے دعا نہیں کرے. تو ہم بھی اگر آج ویسا وسیلہ لے کے دعا کریں گے تو پھر ہماری دعا کیا ہے؟ بدعت بن جائے گی، یہ سنت نہیں ہے. اب وسیلے کے تعلق سے ایک اور غلط فہمی جیسا کہ ابھی ہم نے سنا تھا، اب آسان کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. ہاں آج کچھ علمی باتیں بھی میں آپ لوگوں کے سامنے لایا، شاید آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے لیکن ویڈیو میں تو بات انشاءاللہ پوری دنیا کو پہنچے گی، اس نیت سے کچھ قرآن کے دلائل رکھا. اب ایک آسان مثال کے ذریعے سے بھی میں تم لوگوں کے سامنے وسیلے کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اب لوگ کیا بولتے؟ جیسا ہی وسیلے کی بات کرے کیا بولتے لوگ؟ نہیں جی ہم گناہ گار ہیں نا، اللہ ہماری نہیں سنتا. اللہ کس کی سنتا؟ صرف بولتے نا لوگ اس طرح، اللہ صرف کس کی سنتا؟ نیک لوگوں کی سنتا. ہم گناہ گار ہیں، ہماری اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، اس لیے ہم نیک لوگوں کا وسیلہ لگاتے، اس لیے ہم نبی کا وسیلہ لگاتے بولتے. اب سوچو اس دنیا میں سب سے بڑا گناہ گار کون ہے؟ بولیے سب سے بڑا گناہ گار کون ہے؟ میں ہوں بول سکتے کوئی؟ نہیں نا، بڑا گناہ گار ہے تو بھی نہیں بولتا ہوں میں ہوں بول کے. لیکن کون ہے؟ بولو کسی کا نام لے کے جس کے اوپر دشمنی ہے، بولو ہمارے خاندان میں ایک ہے انہوں سے سب سے بڑے گناہ گار، بول سکتے
نہیں. کتنی بھی بڑی دشمنی ہو کیا ہم ان کے بارے میں بول سکتے کہ وہ سب سے بڑا گناہ گار؟ نہیں بول سکتے. لیکن ہم سب مسلمانوں کو معلوم ہے سب سے بڑا گناہ گار شیطان ہے. بولتے نا جی ہم سب سے بڑا گناہ گار شیطان ابلیس ہے نا. اور بیچارہ وہ گناہ گار تو ہے, وہ گناہ گار تو ہے, کیونکہ سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم کو نہیں مانا. سجدہ کرو بولے تو سجدہ نہیں کیا تھا نا, اس لیے ہم اس کو گناہ گار بولتے. اور وہی شیطان ہم سب کو بھٹکا رہا نا, بہکا رہا نا جہنم میں لے جانے کے لیے, اس لیے ہم کیا بولتے؟ شیطان بولو گناہ گار ہے سب سے بڑا, وہ ہم کو جہنم کی طرف لے جا رہا. اس کو اتنا زیادہ بدنام کر دیے. ہاں وہ بہکاتا, وہ آپ کو بھٹکاتا, لیکن کچھ انسان ایسے ہیں وہ نہیں بہکائے تو بھی خود اپنی منمانی کر لے کے اپنا گناہ پھر اس کے سر پہ ڈالتے ہیں. شیطان بھٹکا رہا مول صاحب, اس لیے فجر میں نہیں اٹھ رہے ہم, بولتے نا شیطان بھٹکا رہا جی, آنا بول کے دل کر رہا لیکن نہیں آ سک رہے ہم اجتماع میں. شیطان بھٹکا رہا. چھوڑنا دل بول رہا جی شراب, لیکن شیطان بھٹکا رہا جی, پھر نہیں چھوڑ سک رہے. ہر بات کو شیطان کے اوپر ڈال دیتے ہم, ہر بات کو شیطان کے اوپر ڈال رہے. وہی گناہ کر رہا, وہی گناہ کر رہا, وہی گمراہ کر رہا, وہی بھٹکا رہا ہم لوگوں کو. سوچو اب, ٹھیک ہے شیطان سب سے بڑا گناہ گار شیطان. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بات نہیں سنتا, صرف نیک لوگوں کی ہی دعا اللہ تعالیٰ سن لیتا. لیکن وہ سب سے بڑا گناہ گار ہونے کے باوجود شیطان بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرا تھا. معلوم ہے آپ کو؟ بولیے نا, معلوم ہے نا. اچھا شیطان بھی جب دعا کر رہا تھا نا, شیطان بھی ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرا, شیطان کسی کا وسیلہ نہیں لگایا. حالانکہ شیطان دیکھا وہاں کئی دن جنوں کے ساتھ وہ رہتا تھا, اس کو معلوم ہے اس کے بھی بزرگ تھے کچھ نہ کچھ. لیکن شیطان بھی آدم علیہ السلام کو دیکھ کے بھی, ان کے پتلے کو دیکھنے کے بعد بھی وہ بھی یہ نہیں بولا رہے کون تو بھی ہوں گے بھائی ان کا نام لے کے میں دعا کرتا ہوں, وسیلہ لگا تو نہیں بولا. شیطان بھی ڈائریکٹ دعا کرا. کیا بول کے دعا کرا سنو, سورہ اعراف میں اس کی دعا ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 16-17 آپ نکال کے دیکھو. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم الشاكرين. کیا دعا کرا شیطان؟ اے اللہ, اس نے کہا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا میں قسم کھاتا ہوں. دعا کر رہا, دیکھو دعا میں کیا بول رہا, اے اللہ میں اب قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا. کیا بول رہا شیطان؟ سیدھے راستے پہ. کون سا سیدھا راستہ؟ جنت میں جانے والا صراط المستقیم ہے, وہ سیدھے راستے پہ میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں. اللہ دعا کر رہا وہ. پھر کیا بول رہا, یہ جو انسان کو تو پیدا کیا نا, اس کو جنت میں نہیں جانے دینے کے لیے جا کے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا. اور کیا کروں گا, پھر ان پر حملہ کروں گا, ان کے آگے سے بھی, ان کے پیچھے سے بھی, ان کے دائیں جانب سے بھی, ان کے بائیں جانب سے بھی, چاروں طرف سے میں ان کے اوپر حملہ کروں گا. اللہ بول کے دعا کرا. اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے کہ نہیں کرے؟ بولیے نا, قبول کرے اللہ تعالیٰ شیطان کی دعا. اس کو اجازت دے دیے, جا قیامت کے دن تک تیرے کو میں یہ طاقت دے رہا ہوں, قوت دے رہا ہوں, تو جس کو چاہے گمراہ کرنا ہے گمراہ کر لے, لیکن میرے کچھ خاص بندے ہوں گے تو ان کو گمراہ نہیں کر سکتا. تو معلوم کیا ہوا؟ پہلی چیز, اللہ کیا گناہ گاروں کی نہیں سنتا؟ سنتا کہ نہیں سنتا؟ سنتا, کیونکہ سب سے بڑا گناہ گار ہونے کے بعد شیطان بھی دعا کرے تو اللہ شیطان کی سن لیا. اب دوسرا عقیدہ, نہیں اللہ صرف نیک لوگوں کی ہی قبول کرتا, صرف نیک لوگوں کی قبول کرتا, اس لیے ہمارے پیر صاحب ہیں ان کی قبول کرتا. سنو, ابھی جیسا کہ اس سے پہلے ہی میں نے وہ آیت رکھا تھا جس میں نوح علیہ السلام دعا کر رہے تھے. کس کے لیے؟ بولیے نا, بیٹے کے لیے دعا. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے کس کے لیے؟ باپ کے لیے, والد کے لیے. تو نیک انبیاء سے بھی بڑا نیک کوئی ہو سکتا نہیں نا. نبی بھی دعا کر رہے لیکن اپنے باپ کے لیے دعا قبول نہیں. ایک نبی دعا کر رہے اپنے بیٹے کے لیے دعا قبول نہیں. کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ سنتا سب کی ہے لیکن قبول کرنا اس کی مرضی, جس کی چاہے قبول کرے, جس کی چاہے رد کرے. کسی ولی کی قبول بھی کر سکتا, رد بھی کر سکتا. کسی گناہ گار کے اللہ قبول بھی کر سکتا, رد بھی کر سکتا. 99 قاتلوں کو قتل کرنے والی کی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرا دعا؟ قبول کرا نا.
اللہ کے لیے غور کرنا. تو اب معلوم کیا ہوا کہ یہ عقیدہ غلط ہے کہ اللہ صرف نیک لوگوں کی سنتا اور گناہ گاروں کی نہیں سنتا. نہیں، اللہ سب کی سنتا ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے نا. کون سے وقت میں آتے؟ تہجد کے وقت میں، جب ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آتے ہیں، دعا کرتے. اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں. کیا اعلان کرتے ہیں؟ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کروں. ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس سوال کو قبول کروں. ہے کوئی گناہ گار جو معافی مانگنے والا، مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں. یہ اللہ تعالیٰ آ کے اعلان کر رہے ہیں. تو معلوم کیا ہوا؟ معافی کی ضرورت نیک لوگوں کو ہوتی ہے یا گناہ گاروں کو؟ جی، گناہ گاروں کو بھی ہوتی نا ضرورت. معافی کس کی؟ گناہ گاروں کی. اللہ تعالیٰ تو اب آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کر رہے ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کروں. مطلب اللہ گناہ گاروں کی معاف کرنے کے لیے آسمانی دنیا پہ آئے، گناہ گاروں کی سننے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آئے. ہم مسلمان بولتے نہیں اللہ کہاں سنتا، ہم گناہ گار ہیں نا. حالانکہ اللہ ہر رات آ رہے، گناہ گاروں کی سننے کے لیے آ رہے. لیکن کیسا گمراہ کر کے رکھ دیے، نہیں تو گناہ گار ہے، تو کہاں سناتا اللہ کو ڈائریکٹ. اللہ تیری نہیں سنتا، اس لیے تو آ، تو میرا مرید بن، تو میرے سلسلے میں جڑ جا، تب جا کے تیری دعا قبول ہوتی. تو یاد رکھو یہ بالکل غلط عقیدہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بات بالکل واضح ہو گئی. اب سورہ مائدہ آیت نمبر 35 نکال کر دیکھو. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں وسیلے کو دلیل بنا کر بہت سارے لوگ صرف یہی آیت پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے. دیکھو بھائی، وسیلہ لگاؤ بول کے اللہ قرآن میں بول رہے. وسیلہ لگانے کا حکم خود اللہ تعالیٰ دے رہے نا قرآن میں. اب یہ آیت سناتے. اس لیے میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ اگر ہمیشہ آئیں گے، آپ اگر علمی باتیں سنیں گے، علمی مجلسوں سے جڑیں گے، آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. آپ جواب دے سکتے لوگوں کو. نہیں بھائی، یہ اگر کوئی آ کے آپ کے سامنے اگر یہ آیت رکھ دیا جو ابھی میں سناتا ہوں، اس میں وسیلے کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ خود وسیلہ لگاؤ بول رہے، اگر یہ آیت آپ کے سامنے رکھا، آپ کے گھر میں ہے سو قرآن پڑھ کے سنا دیا، آپ حیران ہو جائیں گے، پھر پریشان ہو جائیں گے. ارے وسیلہ تو لگاؤ بول رہے نا بھائی، چلو کل سے وسیلہ لگانا شروع کریں گے. کیا ہے وسیلہ؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کا تقرب تلاش کرو. اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اس کا تقرب کا مطلب وسیلے کا لفظ آیا، دیکھو، آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ. اللہ تعالیٰ بولے وسیلہ تلاش کرو بولے. پھر کیسا وسیلہ لگانا بول کے ہے نا. اب دیکھیے اس آیت کو بھی تفسیر ابن کثیر، میں بولا تفسیر ابن کثیر کب لکھی گئی؟ 700 سال پہلے جس تفسیر کو لکھا گیا، اس تفسیر میں سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، یہ ایک تابعی ہے جو صحابہ سے ڈائریکٹ سن کے یہ آیت کی تفسیر لکھے. کون سے صحابہ؟ ان صحابہ میں سے وہ صحابہ جن کا نام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون سے عبداللہ ابن عباس؟ یہ کون ہوتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بیٹے. علماء کہتے ہیں کہ یہ امت کے علم کا سمندر. صحابی اس آیت کی تفسیر کیا کرے؟ وہ تفسیر ابن کثیر میں لکھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ وسیلے سے مراد اللہ کا تقرب ایسی چیزوں سے جو انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی ہے، ایسی چیزوں سے حاصل کرنا. وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ ایسے اعمال کرنا، ایسی چیزیں کرنا جس کو کرنے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا، وہ ہے وسیلہ. جیسا کہ میں پہلے بتایا، اللہ کے قریب کرنے کا وسیلہ، ذریعہ، ہمیں جنت میں پہنچانے کا ذریعہ کیا بولا میں؟
जन्नत में, कलिमा पढ़ना, राइट, कलमा पढ़ने से इंसान जन्नत में जाता, नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ने से इंसान जन्नत में जाता, रोज़ा रखना, ये है वसीले का मतलब। यानी ऐसी चीज़ें तलाश करो, यानी तुम नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, जिहाद करो, सदका करो, ये आमाल वसीला है, इनके करने से तुम जन्नत में जाते। लेकिन इसको निकाल के लोग क्या बोल दिए, देखो अल्लाह ताला खुद वसीला लगाओ, बोले ना अब तुम्हारी दुआ में फलां बुजुर्ग का वसीला लगाओ, फलां नबी का नाम लो, फलां का लो, फलां का लो, तब जाके तुम जन्नत में जाते। इस तरह लोगों को गुमराह कर दिया गया। इमाम क़तादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह की इताअत फरमाबरदारी करके अल्लाह के करीब हो जाओ, ऐसे आमाल करके जिनसे अल्लाह ताला राज़ी होते हैं, इनको वसीला कहा जाता है। अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी वाले आमाल करो, ये है असल वसीला। वसीले का एक आम मतलब ये है, जन्नत का आला मुकाम भी वसीला है। जन्नत का आला मुकाम, जन्नत में भी दर्जे है ना, उसमें सबसे ऊंचा मुकाम उसको भी वसीला कहते। ये ऊंचा मुकाम किसको मिलने वाला है? जन्नत का आला मुकाम किसको मिलने वाला है? हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कैसे? जैसा कि अजान के बाद दुआ सिखाई ना, सहाबा ने पूछा वसीला क्या है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊंचा मुकाम है जन्नत का, सिर्फ वो एक बंदे को मिलेगा और वो मैं हूँ, यानी मुझे वो ऊंचा मुकाम मिलने वाला है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अजान के बाद की दुआ में भी हम पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो वसीला अता कर, बोल के हम दुआ कर रहे। आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फजीलता, ये वसीले का मतलब जन्नत का ऊंचा मुकाम जो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मिलने वाला है। तो बहरहाल ये बात भी हमको समझ में आ गई। अब एक और मिसाल से मैं आपको वसीले के बारे में समझाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला अब हमारी डायरेक्ट सुनता नहीं सुने तो वसीले की ज़रूरत है ना। जैसा कि मिसाल के तौर पर बहुत सारी मिसालें देते हैं ना लोग, जैसा कि अभी मैंने सुनाया आपको, ठीक है, सीढ़ी के बगैर हम छत पे नहीं चढ़ सकते, ठीक है, ऑफिसर के पास जाने के लिए किसी आदमी को वसीला लेके जाना पड़ता। क्या इसी तरह अल्लाह ताला तक भी हमारी बात सुनाने के लिए वसीले की ज़रूरत पड़ती? जैसा कि मिसाल के तौर पर ऑफिसर है, पुलिस स्टेशन आप जा रहे, आपके घर में चोरी हुई, क्या पुलिस वाले को मालूम है? नहीं मालूम है। आप जाके सुनाएंगे तो उसको मालूम होगा, लेकिन वो खुद वहां बैठ के आपके घर में क्या हुआ नहीं देखा। क्या इसी तरह अल्लाह ताला को भी नहीं मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं? अब किसी बुजुर्ग को पकड़ के लेके गए तो अल्लाह को मालूम होगा, नहीं तो नहीं, ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो फिर ये वसीले का जो अकीदा रखते हैं कितना खतरनाक है। अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 186 में फरमाते हैं, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। तर्जुमा क्या है? जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ हर पुकारने वाले की पुकार को, जब भी वो मुझे पुकारता है मैं उसे कबूल करता हूँ। इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वो मेरी बात मान लिया करें। बात वाज़ेह है। अल्लाह ताला ने क्या कहा? मेरे बारे में लोग सवाल करते हैं तो आप बता दीजिए कि कोई भी जब कभी भी पुकारता है मैं उसकी पुकार को सुनता हूं, मैं उसके करीब हूं, बोले अल्लाह ताला। कोई भी कहीं से भी पुकारता, अल्लाह उसकी सुन लेता। अल्लाह का इल्म उसके करीब है। अल्लाह करीब है का मतलब अल्लाह हर जगह नहीं है। अल्लाह का इल्म, अल्लाह की कुदरत हम सबके करीब है। रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में हम जहां रहकर जो भी कर रहे हैं अल्लाह ताला देख रहा। तो क्या हम पुकारेंगे तो अल्लाह नहीं सुनता? सूरह बकरा की आयत नंबर 186 वाज़ेह है, तुम पुकारो मैं सुनूंगा, हमेशा सुनूंगा, मैं तुम्हारे करीब हूं, बोल रहे अल्लाह ताला। अब अक्लमंद इंसान क्या करता भाई? अल्लाह ताला वाज़ेह कर दिया अल्लाह करीब है, मेरी सुनता। समझ रहे ना? अगर मिसाल के तौर पर किसी के घर में चोरी हुई, चोरी होने के बाद ये सही आया, पुलिस वाले आए, आके हर चीज़ लिख ले रहे और बोले कि देखो भाई मैं तुम्हारे घर की जो है ना ये तमाम चीज़ें, क्या हुआ कैसा हुआ, ये तमाम चीज़ें मालूम करने के लिए आया। उस घर के जो लुट गया, जिसके घर में चोरी हुई, उसके सामने ठहर के ऐसे ही बोल रहा, बोलो भाई कितने बजे ये वाक़या हुआ, कैसा हुआ, मैं लिख लूँगा, बोलो रिपोर्ट दो मुझे।
اب وہ گھر والا بول رہا نہیں ایسائی صاحب تم کہاں سنتے, تم جاؤ پولیس اسٹیشن کو, میں ہمارے گلی کے کارپوریٹر کو لے کے آتا ہوں, جاؤ جاؤ بولا. اسے عقل مند بولیں گے؟ نہیں نا. وہ خود آیا سننے کے لیے, آپ کے گھر میں کیا ہوا سناؤ تو صحیح. تم بول رہے نہیں نہیں تم نہیں سنتے, تم جاؤ میں آتا ہوں بعد میں پولیس اسٹیشن. اب اللہ تعالیٰ بھی بول رہے میں ڈائریکٹ سنوں گا, بندے پکار مجھے, تو مجھے پکار, میں قریب ہوں, تیری پکار کو سنوں گا. بندہ بول رہا نہیں اللہ تو کہاں سنتا, میں ولی کو لے کے آتا ہوں. اچھا اور ایک بات, یہ سفارشی یا وسیلہ جو بھی ہوتا نا, ہم کسی کا وسیلہ اگر ضرورت پڑنے پر لگاتے بھی ہے, کسی آفس کو جانا ہے, کسی کام کو بنوانا ہے, تو مجھے بتاؤ زندہ آدمی کو لے کے جاتے یا مر گئے سو آدمی کو لے کے جاتے ہیں؟ بولیے نا, زندے کو لے کے جاتے ہیں نا. کارپوریٹر زندہ ہے تو اس کو لے کے جاتے ہیں, ایم ایل اے زندہ ہے اس کو لے کے جاتے ہیں نا. کیوں بولے تو انہیں جا کے وہاں پر بات کرتا. آپ کے محلے میں مر گئے سو ایک مردے کو اٹھا لے کے جاتے آپ آفس پہ؟ نہیں, اس کی بات سنو بول کے نہیں. اب جتنے لوگ وسیلہ لگا رہے دعا میں, کس کا لگا رہے؟ زندے کا لگا رہے, مردے کا؟ جتنے بھی وسیلے لگا رہے, جتنے بھی سفارشی شفاعت کے لیے مانگ رہے دعا میں, یہ سب کون ہے؟ مر چکے ہیں. مردے کو ہم تو دنیا میں نہیں لے کے جاتے کسی آفس میں, ہم اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی دعا قبول کرانے کے لیے مردے کو لے کے جا رہے ہیں, نعوذ باللہ. اللہ کے لیے ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال وسیلہ, آخری بات بول رہا ہوں میں انشاءاللہ, وہ بات کیا ہے؟ وسیلے کا ہم انکار بھی نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں بھئی ہم وسیلے کا انکار کر دیں گے, ہم کوئی وسیلہ نہیں لگائیں گے, وسیلہ جائز نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. وسیلہ جائز ہے کچھ چیزوں کا, جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہی وسیلہ ہم لگا سکتے, جو ثابت نہیں ہے وہ وسیلہ ہم نہیں لگا سکتے. جائز وسیلے صرف 3 ہیں, یاد رکھ لو. کتنے؟ 3 وسیلے. پہلا, سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 نکالیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں, اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہے, اس لیے ان ناموں سے مجھے پکارو. وسیلہ لگا سکتے, پہلا اللہ کے ناموں کا وسیلہ. بولیے کون سے؟ اللہ کے ناموں کا وسیلہ. ہم دعا کر رہے, کیا بولتے؟ یا اللہ, اللہ نام لیے نا اللہ کا. اسی طرح یا رحمان, یا رحیم, یا کریم, یا ستار, یا غفار بولتے نا ہم. ایسی دعا کرتے کہ نہیں کرتے؟ یا نہیں تو صرف یہ بولتے کہ اللہ میرے کو یہ دے وہ دے وہ دے, صرف یہ نہیں. اللہ کے ناموں کا وسیلہ, یا سمیع, یا بصیر, یا غفار, یہ سب اللہ کے نام ہیں. اللہ کے نام لے کے ہم پکاریں گے, اللہ سے دعا کریں گے. اللہ کے نام یاد کرو, ان ناموں کو لے کے اللہ سے دعا کرو. یا اللہ, صرف یا اللہ ہی نہیں, اس کے ساتھ یہ سب جتنے بھی اللہ کے نام ہیں, ان ناموں کے ساتھ ہم دعا کر سکتے. یہ جائز وسیلہ, اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگانا جائز, پہلی چیز. نمبر دو, کسی زندہ نیک آدمی سے دعا کروانا, یہ دوسرا وسیلہ. مثال کے طور پر ہم بولتے ہیں نا جی ہمارے لیے دعا کر دو, دعا میں یاد رکھو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ وسیلہ ہے یہ بھی. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, آ کے بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی, قحط سالی ہے, جانور بھوکے مر رہے, اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے. اتنی بارش ہوئی کہ پھر وہی آدمی آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے بارش رک جائے, کیونکہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے. تو کیا معلوم ہوا؟ نیک لوگوں سے, کسی سے بھی ہم کیا کرا سکتے؟ دعا کروا سکتے, ان کو بول سکتے کہ آپ دعا کر دیجئے. یہ جائز وسیلہ ہے. تیسرا وسیلہ, آخری بات, تیسرا وسیلہ جو ہم دعا میں لگا سکتے وہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ. اپنے ہم خود کرے سو نیکیوں کا وسیلہ لگانا. دعا کرنے کا طریقہ یاد رکھ لو, صرف دعا میں ہاتھ اٹھائے کہ صرف مانگنا ہی نہیں, یہ بھی ہم کو معلوم ہونا. دعا کا طریقہ اپنی نیکیوں کو اللہ کے سامنے رکھنا تاکہ اللہ ہماری دعا قبول کر لے. کیسے؟ صحیح مسلم کی وہ روایت, جو غار والے تینوں تھے نا, غار میں پھنس گئے تھے, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا, وہ تینوں بھی اللہ سے دعا کرتے ہوئے وسیلہ لگائے تھے اپنے نیکیوں کا. ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا, کیا بول کے؟ اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ ہے, سنو
وسیلہ لگانے کا طریقہ، ایسا وسیلہ ہم بھی لگا سکتے ہیں، اس لیے میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ کیا ہے؟ اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں بکریوں کا چرواہا، روزانہ شام کو بکریوں کو گھر کو لے کے آتا تھا، چرانے کے بعد دودھ نکال کے سب سے پہلے میں ماں باپ کو پلاتا تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا اے اللہ میں گھر کو دیر سے آیا، آنے تک میرے بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے، میں بکریوں کا دودھ نکالا، پیالہ لے کے میرے ماں باپ کے سامنے ٹھہر گیا، میرے بچے بھوک سے رو رہے تھے، میری بیوی بھی بھوک سے تھی، میں بھی بھوک سے تھا، لیکن میں جب تک میرے ماں باپ کو دودھ نہیں پلاؤں گا میرے بچوں کو بھی نہیں پلاؤں گا، یہ سوچ کے میں ٹھہرا رہا۔ میرے بچوں کو کسی نہ کسی طرح سلا دی میری بیوی، ہم سب بھوکے اسی طرح، میں میرے ماں باپ کے پاس ٹھہرا ہوا رہا۔ میرے ماں باپ کی آنکھ کب کھلے گی تب میں میرے ماں باپ کو سب سے پہلے دودھ پلاؤں گا، بعد میں پیوں گا۔ اسی طرح پوری رات ٹھہرا رہا، صبح کے وقت میرے ماں باپ کی آنکھ کھلی تو اے اللہ سب سے پہلے میرے ماں باپ کو میں نے دودھ پلایا۔ اللہ یہ عمل خالص تیرے لیے میں نے کیا تو اللہ آج میں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، میرے اس نیکی کو قبول کر کے مجھے اس مصیبت سے نکال۔ اس نے دعا کیا۔ اپنی زندگی میں ہم کرے سو کوئی اچھا کام سنا کے اللہ سے دعا کرنا۔ دوسرا آدمی کیا دعا کرا؟ اے اللہ ایک آدمی جو میرے پاس کسی کی مزدوری رکھی ہوئی تھی، وہ مزدوری لیے بغیر چلے گیا، لیکن میں اس کی مزدوری کو لے کر اس کے اس پیسے سے میں بزنس کرا، تجارت کرا، ایک بکری خریدا، 1 سے 2 ہوئے، 2 سے 4 ہوئے، وہ کئی دنوں کے بعد میرے پاس آیا مزدوری مانگنے کے لیے، میں بولا یہ پوری بکریوں کا ریوڑ تیرا ہے، لے کے چلے جاؤ۔ وہ بولا کیا میں سے مذاق کر رہا؟ میں تو صرف 1 دن کی مزدوری پوچھ رہا ہوں۔ وہ بولا نہیں بھائی، تیری مزدوری کی پیسے سے میں نے تجارت کیا تو اتنا فائدہ ہوا، یہ سب تیرا ہے، لے جا۔ اس طرح میں اس کو پورا دے دیا تھا۔ اللہ یہ عمل بھی خالص تیرے لیے میں کر رہا تھا اللہ، اس لیے آج میں مصیبت میں پھنسا ہوں، میرے اس عمل کو قبول کر لے، مجھے مصیبت سے نکال۔ دوسرا دوست بھی دعا کرا، تیسرا بھی دعا کرا، اے اللہ مجھے ایک عورت سے محبت تھی، میں اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ نیک اللہ سے ڈرنے والی کبھی میرے قریب نہیں آئی، لیکن ایک دن وہ مجبور تھی، بھوک سے میرے پاس آئی تھی کچھ پیسوں کے لیے، میں بولا میں پیسے تو دے دوں گا لیکن میری خواہش پوری کرے گی، تو وہ اس کے لیے مان گئی کیونکہ بہت مجبور تھی، لیکن جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے کہا اللہ سے تجھے ڈر نہیں لگتا؟ اب یہ گناہ اگر تو کر لیا، کیا تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ بس اتنی بات سننا تھا، مجھے روکنے والا، دیکھنے والا، پوچھنے والا کوئی نہیں تھا اللہ، لیکن صرف تیرا نام سنتے ہی میرے دل میں تیرا ڈر آ گیا، میں اس عورت کو چھوڑ دیا، پیسے بھی دے دیا۔ اللہ یہ بھی صرف تیری ڈر کی وجہ سے میں کر رہا تھا، اللہ وہ عمل کو تو قبول کر لیا تو اللہ اس کے ذریعے سے میری مصیبت کو دور کر دے۔ یہ دعا کرنا ہی تھا، وہ پتھر اللہ تعالیٰ وہاں سے ہٹا دیا، تینوں کے تینوں غار سے نکل گئے الحمدللہ۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ہم کرے سو نیکی کا کام دعا میں وسیلہ لگا کے اللہ سے مانگ سکتے، ہم یہ بول سکتے اللہ فلاں پڑوسی تھا بہت غریب تھا، اللہ اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، اس کے بچوں کو اس کو کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، اللہ فلاں وقت میں اس کو کپڑے دیا تھا، اللہ فلاں وقت میں وہاں پر اس کی کیا ہے اس کے بچوں کو کھانا کھلایا تھا، اللہ فلاں کا ہاسپٹل کا بل ادا کرا تھا، اللہ فلاں جگہ جھاڑ لگایا، درخت لگایا تھا، فلاں جگہ اللہ میں مسجد میں قرآن دیا تھا، فلاں جگہ دین کے کام کے لیے محنت کرا تھا۔ کون سا بھی ایسا نیکی کا کام تم کرے سو اچھا کام یاد کر کے دعا کرنا، اللہ میں وہ جو اچھا کام کرا تھا نا اللہ صرف تیرے لیے کرا تھا، آج میں مصیبت میں پھنسا ہوں، اللہ تو میری دعا کو قبول کر لے۔ اس طرح کا وسیلہ دعا میں لگا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا جائز ہے، صرف 3 وسیلے یہ جائز، اس کے علاوہ کوئی اور وسیلہ جائز نہیں ہے۔ ہماری دعاؤں میں ہم یہ نہیں بول سکتے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما، نہیں بول سکتے، فلاں پیر فلاں بزرگ کے وسیلے سے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، نہیں بول سکتے، یہ غلط ہے اور یہ بدعت ہوگا، اللہ کے لیے غور کرنا۔ بہرحال یہی چند باتیں تھیں، امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آگے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما، اللہ ہم سب کو صحیح منہج پر چلنے کی، قرآن اور سنت کے مطابق اور صحابہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، علم نافع عطا فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔